اب 2-3 باتیں اور عرض کرنی ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں خوفناک سمت میں اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں روپے کی قدر میں 65% جو ہے وہ کمی آئی ہے, یعنی گر گئی ہے یہ. اور یوں ملک قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ 114 ارب روپے سے زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اگلی بات جو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اس وقت 75 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. آپ مجھے بتائیے تو پھر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ دوسری بات اس میں سے ویسے ان کی باتوں میں سے غلط کچھ نہیں ہے. نہیں وہ ظاہر ہے. حماد اظہر صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اعداد و شمار دیوالیہ ہونے سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. کل تک ہم لوگ ریزسٹ کرتے تھے کہ شاید یہ پروپیگنڈا ہے, چونکہ اپوزیشن ہے, پہلے حکومت میں تھے اب اپوزیشن میں ہے, اور یہ پروپیگنڈے کی خاطر جو ہے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یقینی طور پر ہم ایک خوفناک سمت کی طرف رواں دواں ہیں. اب الزام یہ جس پر مرضی ڈالیں, حکومت میں اور آپ تو نہیں تھے نا, عوام تھی. جس کا بھی قصور ہے سزا تو عوام کو ملی ہے نا. یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ کھیلتے رہے. مجھے اور آپ کو کیا ملے گا اس میں, عوام کو کیا ملے گا اس میں؟ یہی حال ہر چیز. عوام کو تو ریلیف چاہیے نا بخاری صاحب, وہ اس کو گرمیوں میں بھی اب نہیں ملنا. دیکھ لیں 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج عائد ہو گیا. جو میں نہیں ڈرانا چاہتا تھا, رمضان میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملنا. یہ اب آ گئی نا. میں نہیں ڈرانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہی روش جاری رہتی ہے تو رمضان تباہ کن حالات جو ہے اس سے دوچار کرے گا پوری قوم کو. لوگوں نے ایک اور کام کرنا شروع کیا ہے جو بہت ڈینجرس ہے, وہ یہ کہ 2-2 مہینے کا راشن لے کے گھروں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں وہ جسٹیفائیڈ ہے, کیونکہ ہر صبح اٹھ کے ایک نیا ریٹ, ایک نئی مہنگائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ فوڈ شارٹیج کا تصور کر سکتی ہیں آپ جو کبھی جنگوں میں ہوتا ہے. یہ بہت ہی ناقابل برداشت صورتحال ہے, اور مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ حکومت کا فوکس ابھی بھی مہنگائی کی طرف نہیں ہے. لفظی جنگ جو ہے وہ آپ نے حوالہ دیا تھا مریم نواز نے جو آج ٹویٹ کی ہے, جواب دیا ہے خان صاحب کی ٹویٹ کا. انہوں نے فرمایا ہے کہ ظالمانہ ڈیل اور اس کی خلاف ورزی نے IMF کے ساتھ اس ملک کو معاشی بدحالی کی راہ پر ڈال دیا ہے. تو بھائی آپ ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو کہہ رہی ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں وہ کر رہے ہیں, ہو نہیں رہا نا, بات لمبی چلتی جا رہی ہے. اگر اس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو یہ قصور عمران خان کا تو نہیں ہے نا. صحیح ہے, یہ قصور تو ان کا اپنا ہے نا. بہرحال دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈٹائی دیکھو, وہ لوگ جو تمہاری اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو, چپ کر کے بیٹھو. دھمکی بھی ہے اس میں. مزید وہ کہتی ہیں کہ اس تباہی کے لیے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولنا جو تمہیں 4 سال تک پالتے رہے, اور عدلیہ میں ان کی باقیات کا بھی شکریہ ادا کرنا جن پر تم اب بھی بھروسہ کر رہے ہو. اب دیکھیں یہ بڑی سیریس چارجز ہیں. آپ عدلیہ کے اوپر بھی اسپرشن کاسٹ کر رہی ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کر رہی ہیں. میرے خیال سے ہمیں لفظی جنگ ترک کرنی پڑے گی, تبھی شاید عوام کا کوئی بھلا ہو. اور عوام کا جہاں تک تعلق ہے, وہ بقول شاعر کے میں ایک منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ہر صبح اٹھتی ہے قوم تو ایک نیا جھٹکا برداشت کرنے کے لیے اس کو تیاری کرنی پڑتی ہے. کبھی وہ بجلی کا جھٹکا لگ رہا ہے, کبھی وہ گیس کی قیمت کا جھٹکا لگ رہا ہے, کبھی ڈالر سار قابو میں نہیں ہے, اور دلاسے دیے جا رہے ہیں. صبح سے شام تک آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ پھیلا رہے ہیں یہ افواہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے. اچھا. لیکن آپ کا ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے ڈیفالٹ تو ہو چکا. مطلب ہم کہاں جائیں؟ قوم کس سے سوال کرے, کس کی طرف دیکھے کہ بھائی میرے مستقبل کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے, کیا حکمت عملی ہے جس سے مجھے ریلیف ملے گا. جو شخص مزدوری کرتا ہے, جس کی منیمم ویجز ہم نے 25,000 کر کے بہت بڑا احسان کیا تھا, آپ مجھے بتائیے وہ کیا کھائے گا, کیا بچوں کو کھلائے گا, کیا پڑھائے گا, کیا بیماری کاٹے گا, کیا شادی غم دکھ جو ہے کیسے برداشت کرے گا. لہذا مفتہ صاحب نے بھی کہا ہے اور طرف سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ منیمم ویجز جو ہے وہ 35,000 کر دیں کم از کم, اور جو 1 لاکھ تک تنخواہ والے لوگ ہیں ان کے 15 سے 20% تک اضافہ کر دیں. یہ وہ ریمیڈیز ہو سکتی ہیں کہ آدمی سسٹین کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے کہ قیمتیں اگر بڑھ رہی ہیں تو مجھے ریلیف بھی مل رہا ہے. قیمتیں آپ بڑھائے چلے جا رہے ہیں, ریلیف کا نام صفر ہے.
بخاری صاحب یہ کس قسم کی تسلی ہے کہ آپ تسلی رکھیں جی کوئی مسئلہ نہیں, بس 2-3 دن میں ہمارا معاہدہ جو ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ٹھیک ہے ہو رہا ہے, لیکن جو آج بھی عذاب نازل ہو رہے ہیں وہ بھی تو ساتھ ساتھ آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ ہم مسئلہ حل کر لیں گے, ہماری ڈیل ہو جائے گی اور اس کے بعد سے صورتحال بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ ہفتہ کرتے ہوئے ان کو بھی اب 5 مہینے ہونے والے ہیں. ان کا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا میں جو ہی آؤں گا تو ڈالر کو تو میں 200 کی سطح پہ لے آؤں گا. آیا وہ تو قابو ہی نہیں آ رہا, وہ تو اڑانے بھر رہا ہے ایسی. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں گے. نہیں تو بخاری صاحب یہ جو مفتیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اس کو 1 روپے پہ روک لیں, اگر مصنوعی طور پر روکنا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر پھر وہی کام کیا جس کا الزام ان کے اوپر لگتا رہا ہے. دوسری سب سے بڑی غلطی, پہلے ان پر یہ چارجز تھے کہ وہ فگر فجنگ کر کے اور ڈالر کو ایک خاص سطح پر رکھ رہے تھے. چارجز پہلے بھی ان کے اوپر لگتے رہے ہیں. چارجز نہیں تھے, وہ حقائق ہی تھے. لیکن اب جو بات ہے وہ عوام کی طرف سے کم اور خود ان کے سابقہ فائنانس منسٹر کی طرف سے زیادہ آئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کو مصنوعی طور پہ ایک خاص سطح تک روکنے کی حرکت تھی, اس نے بھی تباہی میں اضافہ کیا ہے. میرے خیال سے جو کام ہمارے ہاں نہیں ہو رہا, ہماری حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ جتنے بھی اس کے اکنامک ایکسپرٹس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اکنامک ارسطوز اور افلاطونز ہیں, ان کو اکٹھا کریں, کوئی ایک اسٹریٹجی بنائیں, کوئی ایک نیشنل کنسنسس کی طرف بڑھیں تاکہ اس مہنگائی سے غریب عوام کی جان جو ہے وہ چھٹ سکے. آج ایک اور بڑی مزیدار بات ہوئی ہے, وہ یہ کہ اسی حکومت کے مفتیٰ اسماعیل صاحب جو سابقہ وزیر خزانہ تھے, جو پھٹکڑیاں اس نے توڑی ہیں وہ سننے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور میرے خیال سے ان کی باتوں کو سنجیدہ لینا چاہیے. پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی سنجیدہ اکنامک پالیسی اس ملک کے اندر ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, یہ ان کے لفظ ہیں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو دوست ممالک تھے, جو فریق تھے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ پاکستان کی مدد کرتے تھے ماضی میں. ہمیشہ جب بھی کبھی اکنامک کرنچ آتا تھا تو وہ مدد کو پہنچتے تھے. لیکن اس وقت سوائے چائنا کے کوئی ایک دوست ملک آپ کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بھی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بڑی قسم پرسی کی صورتحال ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت کو اور عوام دونوں کو چین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کڑے حالات میں بھی 70 کروڑ ڈالر دیا آپ کو صرف 3 دن پہلے, جو آپ کے اسٹیٹ بینک میں وصول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے بھی یہی آرگو کیا ہے کہ جب جو فیصلے کرنے تھے وہ آپ نے نہیں کیے, اور اب جو فیصلے نہیں کرنے چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہماری قسمت کیا ہے قوم کی حیثیت سے, کہ ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ خان صاحب تھے, چاہے وہ میاں صاحب تھے, چاہے اب چھوٹے میاں صاحب ہیں, ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ہم ہر اگلے لمحے کسی نہیں بخاری صاحب, یوں تو پھر ایسا لگ رہا ہے جیسا ہوپ بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی اپنی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ابھی بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں, کھلواڑ کر رہے ہیں. تو پھر ایک عام آدمی کے لیے تو مایوسی ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا. ہمارے ساتھ ایک کے بعد دوسرا ہاتھ ہوا ہے. آپ دیکھیے جو ہماری ریمیٹنسز ہوتی تھی وہ پاکستان کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ڈالر بینکوں سے بھیجنے بند کر دیے ہیں, اس لیے کہ ان کو قیمت ہی نہیں ملتی پوری. وہ ہنڈی سے بھیج رہے ہیں, لہٰذا آپ کے ہاں آنے والا ڈالر نہ کہیں رجسٹر ہو رہا ہے, نہ کہیں جمع ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یعنی سمگل ہو رہا ہے افغانستان کے راستے.